کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ، وہ کچھ بھی آفر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اس علاقے میں ان کو چودھری بنانا ہے اور چین کے خلاف استعمال کرنا ہے کہ یہ ہتھیار کیوں خرید رہا ہے بھارت۔ کبھی تو وہ جواز بناتا ہے کہ جی چین مجھے کھا جائے گا، ہڑپ کر جائے گا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ہم پہ نیوکلیر حملہ کر دے گا، بہانے وہ بہت بناتے ہیں۔ لیکن ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو، جتنی دنیا کی قوتیں تھیں، چاہے وہ چائنا تھا، چاہے وہ روس تھا، چاہے وہ برطانیہ تھا، فرانس تھا یا امریکہ تھا، وہ ہمیشہ ایک چیز کو خیال میں رکھتے تھے، مد نظر رکھتے تھے کہ کہیں بیلنس آف پاور جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے ساؤتھ ایشیا میں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ کو اب یہ زحمت نہیں کرنا پڑ رہی، یا وہ کرنا نہیں چاہتا یہ کہ وہ یہ دیکھے کہ کہیں بیلنس آف پاور ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم تو آنکھیں بند کر کے جنونی انداز سے طیارے خریدنے یا اسلحہ خریدنے کے لیے نہیں جا رہے۔ پچھلے 3 سالوں میں بھارت نے اربوں ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ جمع کیا ہے، اور کسی کے کان پر اب جو نہیں رینگتی۔ میرے خیال سے یہ یونائٹڈ نیشن میں لے جانے والا معاملہ ہے کہ اس ریجن میں ہندوستان کو اتنا پاورفل کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو آنکھیں بھی دکھا سکے اور ڈرا بھی سکے۔ دیکھیں کیا ڈرائے گا، چپتی کا شوربہ۔ ان کے پاس اتنے لوگ، اتنے بہادر لوگ نہیں ہیں کہ وہ اپنے سے طاقتور یا اپنے برابر کا مقابلہ کریں۔ وہ صرف غریب نہتے کشمیریوں پر گولی چلانے کی جو کہ کوئی ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں پی اے ایف کو تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ ایک سابق ایئر چیف سے، جب وہ ایئر چیف تھے، ان سے ہماری بریفنگ ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اصل میں کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے طیارے ہیں اس میں سے آن رول کتنے ہیں، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا بھارت کی اور ہماری جو ریشیو ہے اس کے اوپر بھارت کے ایئر فورس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ سخت پریشان ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں 1965 اور 71 کی جو ریشو تھی، جو ڈیفنس جینز بک آف ڈیفنس میں لکھی گئی ہے، وہ یہ کہ ہمارا 72% آن رول تھا اگینسٹ 47% آف انڈیا۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیں، یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کے ٹوٹل طیاروں میں سے آن رول یعنی فائٹ کے قابل کتنے طیارے ہیں۔ تو ہم طیارے شاید کم رکھتے ہوں، ہم شاید اسلحہ بھی ہمارے پاس کم ہو، لیکن اس کی کمی جو ہمارے حوصلے اور ہماری ہمت اور ہماری جرت جو ہے وہ جو پورا کرتی ہے، اس سے کوئی مشین نہیں لگ سکتی۔ مسلمان مرنے سے تھوڑی ڈرتا ہے، اسے تو پتہ ہے شہادت کے بعد تو تعابت زندگی ہے، اصل چیز تو وہ ہے۔ ان کو کون سا کوئی شہادت نظر آتی ہے؟ انہیں پتہ جل کے مرنا ہے، دنیا میں مرے یا بعد میں مرے، جلنا ہی جلنا ہے، انہیں جلنا ہے، بات اتنی سی ہے۔ سر بخاری صاحب، انہوں نے انڈیا سے سخوئی بھی خریدا، MiG 29 بھی خریدا، 31 بھی خریدا۔ آج انہیں اچانک یاد آیا کہ رشیا طیارہ نہیں چاہیے، اب تو امریکن طیارہ چاہیے، امریکہ والے وہاں کام۔ یہ اس حوالے سے مجھے انڈیا پہ یہ مجھے کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہیں۔ انہوں نے دلی میں انڈر گراؤنڈ ٹرین اور دوسری اوپر زمین پر ٹرین چلائی۔ انہوں نے جرمنی سے سودا کیا اور کہا کہ آپ انڈیا میں پروڈکشن یونٹ بنا کے دیں گے، اور وہ بن گیا۔ اب وہ اپنے لیے خود ٹرینیں بنا رہے ہیں، ہم ابھی تک چین سے لا کے چلائیں گے لاہور میں۔ یہ دیکھیں، یہ بڑا فرق ہے۔ اب وہ پھر اپنے لیے طیارہ خرید رہے ہیں تو ساتھ کہہ رہے جی لا کے ہمیں بنا کے بھی دو تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ شہاب الدین، ہم جنگی طیاروں سے چلے گئے وہ میٹروز پہ، وہ تو نہیں، محب وطن کی بات ہو رہی لیں گے۔ گزارش یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا اور پھر دوبارہ میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، ایئر فورس انڈیا کا جو ہے اس کے کمانڈر نے یہ کہا ہے، اس کا جو چیف ہے، اس نے کہا جی ہمیں تو چین سے اور پاکستان سے خطرہ ہے، اس لیے ہم اپنی فضائی قوت جو ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے دہائیوں پرانا ان کا سٹانس ہے، اسی کو جواز بنا کے وہ ہمیشہ اسلحے کی خریداری کے لیے جاتے ہیں۔ میں پھر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے دفاع سے تو غافل نہیں ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ بھارت نیوکلیر پاور بن گیا ہے، ہم سے پہلے اس نے دھماکے کیے ہیں، خیر دھماکے تو ہم نے بھی کیے، نیوکلیر پاور ہم بھی بن گئے، لیکن جو ٹیکٹیکل ویپن کے نام سے سمال ویپنز جو نیوکلیر وار ہیڈ کیری کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، اس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ امریکہ تک کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہماری کیپیسٹی ہے ٹو ڈیولپ ویپنز، وہ اس سے بھی بھارت بخاری صاحب، انڈیا تو وہ ملک ہے جہاں آج بھی بیت الخلا تک نہیں ہے۔ بامبے کے ساحل سے لے کے تمام ساحلوں پہ اجتماعی طور پہ صبح رفع حاجت ہو رہی ہوتی ہے۔ گھروں میں باتھ روم نہیں بناتے، ان کے تو فلمیں بنا کے قائل کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا واسطہ گھر میں بیت الخلا بناؤ۔ سڑکوں پہ لوگ سوتے ہیں، سڑکوں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں، سڑکوں پہ مر جاتے ہیں۔
करोड़ों लोग 2, 4, 5, 10, 20 लाख नहीं, करोड़ों लोग सड़कों पे सो रहे हैं, रोटी मैसर नहीं है, भूखे मर रहे हैं, किसानों की जमीनें छीन लेते हैं, वो शहरों में आके सड़कों पे रहते हैं, मजदूरी करते हैं, और उसके बाद ये भूखे नजर नहीं आते, तैयारियां खरीद रहे हैं अरबों डॉलर के। ये मजाक है? उनकी ये कौम को हमेशा नजर नहीं देखिए, आता। जंगी जुनून तो हिंदुस्तान का हमेशा से रहा है। वो अरबों डॉलर का इजाफा कर लेते हैं अपने डिफेंस बजट में, कोई ना कोई झूठा सच्चा प्रीटेक्स्ट बना के। वो हमें उससे खैर कोई गरज नहीं है। ये तो दुनिया को सोचना चाहिए कि एक जगह अगर आप बैलेंस ऑफ पावर को इतना डिस्टर्ब करेंगे तो उसके पूरी रीजन में क्या नुकसानात हो सकते हैं। सार्क की बाकी कंट्रियां जो हैं, 6 कंट्रीज हैं बाकी, उनमें भी अप्रीहेंशंस है भारत के इस तरह ताकतवर